وقفے کے بعد مہتاب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اچھا سر، یہ جو پاپولیشن پہ ہم بات کر رہے تھے، ویسے آپ نہیں سمجھتے، میں اس کو مذہبی اس میں نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کم از کم 90s میں یا 2000 تک یہ ایشو جو ہے وہ کم از کم کسی نہ کسی کم از کم ایڈورٹیزمنٹس اس پہ آتی تھی. ایک تو یہ 80th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو پاپولیشن اور پاپولیشن ویلفیئر ہے یہ چلی گئی ہے پروونسز کے پاس، تو یہ زیادہ بیک برنر پہ نہیں چلا گیا یہ ایشو؟ خیر وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد میں تو ظاہر ہے بہت سارے شعبے، تعلیم، صحت اور وہ جانے بھی چاہیے، لیکن صاحب ظاہر اس میں ایک لیگ تو آئے گا اس سے پہلے کہ وہ کیپیسٹی اور وہ سارا کچھ مطلب آپ کو نظر آئے. تو بیک برنر پہ تو دیکھیں، بیک برنر پہ تو اس لیے گیا ہے کیونکہ ہم بحیثیت مجموعی کسی چیز کو پرائیورٹی نہیں بناتے. تو میں نے جیسے آپ کو کہا، میرے نزدیک تو یہ اس کا گہرا تعلق ہے لڑکیوں اور عورتوں کے حوالے سے، ناٹ جسٹ ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری عمومی پالیسیاں، اوورآل امپاورمنٹ کر رہے ہیں. ہمارا عمومی ویژن کیا ہے، کیا ہم، اور وہ مذہبی کویسچن ہے بھی نہیں، مذہبی جو بناتا ہے وہ خواہ مخواہ بناتا ہے. یہ تو ایک اسی کو پدر شاہی کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں وہیں پہ رہیں اور وہ بس اسی جگہ سے نہ ہلیں. یہ تو مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، ہر جگہ کسی بھی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ جیسے میں نے کہا، اگر اس طرح کے اس کے اسباب تک ہم نہیں جائیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر یہ بھی ہوگا کہ ہمیں یعنی کہ جو پبلک ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہے، پبلک میسیجنگ کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ ہم پبلک میسیجنگ اس طرح کے ایشوز پہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا ریلیٹیولی اسپیکنگ میرا خیال ہے ہماری اس حکومت کی پبلک میسیجنگ کووڈ کے حوالے سے مناسب تھی. آپ جب بھی کسی کو فون کریں تو ایک میسیج آپ کو سننے کو ملے. تو یہ ہو سکتا ہے، جہاں پہ ویل ہو تو ہو سکتا ہے. اگر ویل ہی نہیں ہے یا آپ ڈر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا کیونکہ آپ نے عورت اور لڑکی کو ایک برابر انسان ماننے کی بات کی ہے، تو پھر تو یہ تو لیک آف ول ہے. وہی والی اشرافیہ کے خلاف کوئی پالیسی کرنا، اس میں بھی لیک آف ول ہے. اسٹیبلشمنٹ کو لگام دینے میں بھی اس میں بھی لیک آف ول ہے. یہ سارے، یا آئی ایم ایف یا ایکسٹرنل کریڈیٹرز سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کوئی اپنی مرضی کی پالیسی ترتیب، یہ سارے ول کے کویسچنز ہیں. اچھا سر، اکنامک ایشوز کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں جب سے کم از کم مجھے جرنلزم پچھلی صدی میں میں نے شروع کی تھی، وہی 96 97. ہاں بالکل ایک ساتھ. تو وہ سر وہی ایشوز، بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس، براڈنگ آف ٹیکس بیس نہیں ہو رہی، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے کے لیے جانا ہے تو ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں. یہ ساری زندگی اسی طرح سے ہی گزر جائے گی سر. میرے خیال میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ڈیٹ اور فگرز چینج کر دیے جائیں، ایشوز وہی ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ایگری ود یو. آئی تھنک دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ ارلیئر کہ ہمارا چونکہ مین اسٹریم میں ڈبیٹ کی ایک خامی ہے نا، کمی ہے ہی نہیں. ڈبیٹ ہوتا نہیں، اس لیے وہی چیز ایک حکومت کرتی ہے، دوسری آنے والی حکومت کہتی ہے ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر وہی کام کرتے ہیں جن کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے. اور ایسے لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے، حالانکہ اس کی ہسٹری موجود ہے. 88 سے کتنے 13-14 اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کیے ہیں، اور وہ کم و بیش وہی چیزیں ہیں، وہی کنڈیشنالٹیز ہیں. تو یہ ڈبیٹ کا نہ ہونا ہے میرا ایک خیال. اور اس ڈبیٹ کا نہ ہونے کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری سیاست میں وہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی، اور وہ پھر متبادل، یعنی کہ دیکھیں نا، ایک متبادل معاشی پالیسیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. یہ ساری اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں ان پہ بڑی تنقید بھی ہے کہ وہ ون سائز فٹ آل ہر جگہ مسلط کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ جن ملکوں میں ان چیزوں پہ بحث ہوتی ہے، ان کو ایک ایکنالج کیا جاتا ہے کہ سابقہ ادوار میں ہم ان کے کہنے پر چل رہے ہیں، تو اگلے دور میں پھر کوئی نیا ایک ول بنتا ہے کہ نہیں اب اس بار ہم قدرے کچھ مختلف کریں گے. وہ ہمارا پورا جو چین ہے نا، ڈبیٹ سے لے کر پھر پولیٹیکل اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، کوئی پولیٹیکل اگلے طرح یا متبادل فیصلے کی طرف لے کر جانا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ معیشت کے سوال بالکل ویسے کے ویسے. مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو بھی فائنینشلائزیشن کا بتایا کہ اگر آپ آج سے 25 سال پہلے دیکھیں تو پاکستان میں اس طرح بڑے پیمانے پر زمین کو ایک ریئل اسٹیٹ میں یا فائنینشیل ایسٹ میں تبدیل کرنے کا عمل ادھر تک نہیں پہنچا تھا. یہ مشرف کے دور میں آپ کو اس کے بالکل ایک پش نظر. تو یعنی کہ یہ کوئی نئی فینومینن، لیکن اس پر بھی ہم بات نہیں کرتے نا. ایز کریٹیکل لیٹس سے جرنلسٹ یا سوچنے سمجھنے والے، پڑھنے لکھنے والے، تو ہمیں وہ ڈبیٹس انٹروڈیوس کرنے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے،
وہ پہلی فرصت میں اور آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہیں گے, بالکل ٹھیک, لیکن ہم بار کرتے رہیں گے تو بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اکنامک ڈیبیٹ تھوڑی سی ڈیپن ہوگی, چلو بہت زیادہ نہ صحیح, لیکن اب بیگرز کانٹ بی چوزرز. لیکن سر اسی پہ چلے پہلے بات کر لیتے ہیں. میں ویسے ایکسپورٹ پہ سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے سر, ریئل اسٹیٹ کے اندر دیکھیں نا آپ, سب سے پہلے تو آپ اپنی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو آپ کنورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جہاں پہ ایک کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے وہاں پہ آپ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ وہی اس حد تک کم از کم ٹیکسز تو لگائیں نا. اگریڈ. اور پھر فائلوں کا سسٹم ہے وہاں پہ, بالکل, اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے اندر لوگ پیسے تو کما رہے ہیں لیکن وہ پیسے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے آپ کے نیشنل ایکسچیکر کے اندر. تو سب سے پہلے جو کام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں, کیا ایک ریگولیٹر کی ضرورت نہیں ہے سر پورے سیکٹر کے لیے؟ نہیں, وہ تو بالکل ہے. مجھے اب ایگزیکٹلی فگر یاد نہیں. ہم نے عمار رشید میرے کولیگ ہیں, دوست ہیں, سیاسی کارکن ہیں میرے ساتھ, ہم نے ایک پیپر لکھا ہے حال میں فائنینشلائزیشن پہ اور ریئل اسٹیٹ پہ, اور اس میں یعنی کہ ایک بہت اسٹاؤنڈنگ سا فگر ہے, آئی تھنک 700 بلین روپیز ویلیوڈ سیکٹر ہے, اس سے بھی زیادہ ہے, جس میں سے ایک معمولی سا حصہ ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ تو ریگولیشن کا سوال تو ہے ہی ہے. بٹ اگر آپ اس والی بات پہ جائیں جہاں سے آپ نے شروع کیا, میرے نزدیک شاید وہ زیادہ بنیادی, کیونکہ یہ تو جب ہو گیا نا پھر ہم کہیں جب پیسہ کمایا جا رہا ہے تو چلو کچھ تو ایکسچیکر میں جائے. ریئل کویسچن یہ ہے کہ وہ جو ایگریکلچر سے ڈسپلیس ہونا یا ایگریکلچرل لینڈ کو ہضم کر لینا, دیکھیں یہ تو ایک دیرینہ مسئلہ ہے ہمارا, کہ لوگ زراعت کو مجبوراً چھوڑ کے یا زبردستی چھڑوایا جاتا ہے یا مطلب میکنائزیشن کے نتیجے میں وہاں پہ لیبر سرپلس ہو جاتا ہے, وہ مائیگریٹ کرتے ہیں. یہ ایکچولی ہمارے عوام کا بنیادی جو معیشت کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈسپلیس کرتے ہیں ایگریکلچر سے لیکن آپ ایبزارپشن نہیں کرتے کسی جاب کے, کیونکہ فائنینشلائزیشن ریئل اسٹیٹ میں تو کوئی نوکری, کنسٹرکشن میں کتنی نوکریاں ہوں. چلو ایک زمانے میں یہ تصور تھا نا کہ زراعت سے بندہ ڈسپلیس ہوگا تو شہر میں جائے گا, صنعت میں نوکری ملے گی, وہ والا حساب تو رہا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کریٹنگ اپرچونیٹیز ان گاؤں دیہات, رورل ایریاز, چھوٹے شہروں میں, قصبوں میں, تاکہ لوگ نکلیں نا. اب پالیسی الٹی ہے. کووڈ میں بھی ایک ہی پالیسی سرکار نے بنائی, وہ یہ تھی کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں آپ کالا, پیلا, لال جو بھی پیسہ ہے ایمنسٹی دے دی. سو ہماری پالیسی وہ ہے ہی نہیں نا کہ ہم اس بنیادی جو سبب ہے اس ڈسپلیسمنٹ کا, یا آپ جو پاپولیشن از ناٹ جسٹ گروتھ ریٹ, پاپولیشن مینس کہ مختلف سیکٹرز اور مختلف شہر دیہات میں اس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے. ایک شہر میں 3 کروڑ بندہ بیٹھا ہوا ہے, رائٹ, اور جو رورل اربن مائیگریشن ہے وہ اتنی تیزی سے جاری ہے. شہر میں آتے ہیں تو آپ کے پاس ریڈی لگانے کے سوا کچھ آپشن نہیں ہے. تو کویسچن از کہ زراعت میں یا کم از کم رورل انڈسٹریلائزیشن کا کوئی چھوٹا موٹا کوئی منصوبہ ہو, کچھ تو ہم, یعنی وہی والی بات ہے, ڈیبیٹ تو ہونا ان چیزوں پہ. اچھا سر, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو یہ فائنینشلائزیشن کی آپ بات کر رہے تھے, میں آپ کو آپ 700 ارب روپے کا فگر دے رہے تھے. ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک FBR نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پنڈی اسلام آباد کے قریب, اس پہ ریڈ کیا, اور اس میں جو انفارمیشن وہ لے کر آئے تھے, اس نے پچھلے 2-3 سالوں میں 100 ارب روپے کی فائلیں بیچی تھی ایک نے. اور وہ سٹوری میں نے کر دی تو اس کو 6 ارب روپے ٹیکس دینا پڑا, ورنہ اس نے کوئی ٹیکس نہیں دینا تھا. یہ اندر یہ اور PTI کی گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے. صحیح. تو یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. یہ جو 700 ارب ہے یہ بڑا کم فگر. نہیں, وہ میں اس لیے کہا کہ وہ دیٹ فگر از آئی ایم شیور از ہائر. وہ میرے آف دا کف میں نے بس کہہ دیا وہ فگر. تو میرا مقصد کہنے کے یہ کہ وہ اتنا لارج اماؤنٹ آف منی ہے جس کو بالکل کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی یہ پالیسیاں بنتی ہیں نا. بات وہیں سے جہاں پہ میں شروع کی ہے, پالیسی بنانے والا وہ جو کہ خود لوٹ مار میں انوالو ہو, بالکل, تو وہ کیوں سوچے گا کہ میں کوئی رورل انڈسٹری لگاؤں, لوگوں کے لیے سوچوں, لوگوں کو ڈسپوزیس کرنے کی بجاؤں ان کو ادھر ہی رہنے دوں. وہ تو چاہے گا کہ ملک ریاض اور زیادہ پھیلے, بالکل, مطلب جو دیہاتوں تک چلا جائے, صرف کراچی اور حیدرآباد کے درمیان والی پٹی تک نہ رہے, وہ بالکل اندر تک ریاض ملک کے مقابلے میں DHA بھی ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے. مطلب میرا مقصد, میں تو ایک مثال لے رہا ہوں, آپ مثالیں لینا نام لینا شروع کر دیں تو پھر ختم ہی نہیں ہوگی. اچھا سر, ایک اور چیز, ویسے ہمیں سولوشن کی مطلب کافی عرصے سے میں سوچتا ہوں
اور اس میں کبھی کبھی کوئی سمری موو بھی ہوتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں ایک لینڈ بینک کیوں نہیں بنایا جا سکتا کہ جیسے یہ لوگ اگر یہ پرائیویٹ ڈیولپرز یہ اتنی کر رہے ہیں تو حکومت ایک بینک بنائے جو سستی جگہ خریدے اور ڈیولپ کر کے عام آدمی کو سستے داموں پہ دے گھر بنانے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نہیں ہوتا اس طرح کی اسکیمیں. ماضی یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا بھی تو تصور بظاہر یہ تھا. صحیح ہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ چونکہ ظاہر ہے پاکستان کا نظام ایک تو ہے فارمل پالیسی, ایک اندر سے جو عملی جو پالیسی ہوتی ہے وہی آپ والی بات, فائلیں بکنا شروع ہوتی ہیں, صحیح, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ جو پلاٹ کی پرائس فرض کریں 10 لاکھ تھی جو چلو کوئی مزدور پیشہ بندہ سوچ سکتا ہے, وہ پتہ چلتا ہے 6 مہینے کے اندر وہ 80-90 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے. جی ہاں. تو یہ تو ایسی بے شمار تسنیم صدیقی صاحب ہیں جن کا آپ نے نام سنا ہوگا, تو جی جی ان کا بڑا کام ہے, انہوں نے اس طرح لو انکم ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی بھی ہیں. عارف حسن یا اس طرح کے لوگ وہ یہی تو بتاتے ہیں کہ جب سرکار اس طرح کی اسکیمیں اعلان کرتی بھی ہے تو اس میں وہ گنجائش چھوڑتے ہیں کہ اسپیکولیٹرز اور مڈل مین آ جائیں. ٹھیک ہے سر. جس میں ماشاءاللہ خود سرکاری اہلکار بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ فائلیں بیچنے والا جو آپ نے ابھی مثال دی. تو یہ دس از دی ادر ایشو نا. ایک پالیسی جب بنتی ہے تو وہ جو کاغذ پہ لکھی ہوئی پالیسی اور ایکچولی جو عمل میں سماج میں جو سماجی اور معاشی رشتے جو ایکچولی آپریٹ کر رہے ہیں ان میں بھی ایک کافی فاصلہ ہوتا ہے. اور آئی تھنک یہ اسی لیے ہم فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی وہ جو ریئل اکانومی ہے یا ریئل پلیئرز جو ہیں, ریئل جو رشتے ہیں ان کو ہم ایکچولی ان کے بیسس پہ ہم مطلب پالیسی نہیں ترتیب دے رہے, ہم ایک ہوائی یعنی کہ ایک تصور کے تحت پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, آپ نے شروع میں سنگاپور کا حوالہ دیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا کہ سنگاپور کی تھوڑی سی آبادی 7 یا 8 ملین یا 10 ملین سے کم, 500 سے 600 ارب روپے کی ایکسپورٹس, وہ کون سی ایسی, اور آپ اس سوسائٹی میں رہ کر بھی آئے ہیں. میں سنگاپور گیا تو میں نے چیک ان کرنا تھا, میرے خیال میں 5 منٹس میں چیک ان کر لیا تھا میں نے, وہ سارا ان کا وہ تھا, بڑا ایفیشینٹ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں سر کہ اور ان کے پاس کوئی را مٹیریل بھی اپنا نہیں ہے. پاکستان جیسا ملک, کیا ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں, ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, پرابلم کہاں پہ ہے؟ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے نا کہ اگر ہماری پرائیورٹی ہے کہ مطلب انسان کی ترقی یا ہموار ترقی یا لوگوں کی تعلیم صحت سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جی نازک دور میں ہی رہنا ہے زندگی بھر اور کوئی نہ کوئی دشمن تلاش کرتے کرٹیکل بڑے حالات بہت خراب ہیں تاکہ یہ تاثر ملے کہ یار اور کسی چیز پہ خرچ کرنا ہی وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ آف کورس شروع دن سے ایک بڑا سوال ہے. لیکن جہاں تک سنگاپور کی بات کی کہ سنگاپور اس دور میں ایک بہت تیزی سے ترقی کر گیا تھا کولڈ وار میں, جب بیسکلی جیسے ایک طرح سے بنگلہ دیش کا اس کے بعد والے دور کی مثال ہے, یا چین کی سب سے بڑی مثال ہے چین کی کہ ان کے پاس ایک لو ویج ورک فورس تھی جو کہ دنیا کے اندر اس طرح کے مینوفیکچرنگ پروڈکٹس جو کہ ایک زمانے میں یورپ کی جن کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھی اس میں پھر ایسٹ ایشیا کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج, یا بنگلہ دیش کے کیس میں گارمنٹ سیکٹر ہے. اب یہ ایٹ دا لیول آف دا میکرو اکانومی تو اس کے یقیناً فوائد ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا جو مزدور ہے وہ اس کے دوران اس کے حالات کیا ہوں گے. بٹ دیٹ ایٹ دا ویری لیسٹ سنگاپور یا اس طرح کی یا ایون بنگلہ دیش کی آئی گیس مثال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح مرضی ایون اگر ایکسپلائٹیو لیبر ریلیشنز کی بنیاد پہ ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں تو اگر آپ وہ کچھ نہ کچھ سرپلس واپس ٹرانسفر کریں کچھ لوگوں کی فلاح و بہبود میں, سنگاپور میں تو کسی نہ کسی طرح سبسڈائزڈ ہاؤسنگ ہے, پولیس اسٹیٹ اپنی جگہ, وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ پولیٹیکل فریڈمز کا سوال بھی انسانی سماج میں رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے ہاں ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ یا تو لیبر خود ہے کہ ہم بندہ باہر بھیج دیتے ہیں کیونکہ ہم اور اس کو کوئی روزگار دے نہیں سکتے, یا پھر لو ویلیو ایڈڈ ہے ٹیکسٹائل ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ تھوڑا بہت ہم ایگریکلچرل کموڈیٹیز ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. اس میں جو لیبر فورس ہے یا پوٹینشیل جو اس کے لیبر فورس کے ایک طرح سے ایڈوانٹیج نکالنے کی بات ہے, اس میں بھی جیسے میں نے کہا نا اب تو ہم ویسے بھی پریفر کرتے ہیں کہ ہم ہاؤسنگ اسکیم بنائیں ٹو بی کوائٹ آنیسٹ, ٹھیک ہے, یا اسٹاک مارکیٹ میں
جلدی سے کسی ہائی ویلیو کوئی اسٹاک میں انویسٹ کریں, اگلے دن بیچ کے جو ہے نا کروڑپتی بن جائیں. تو جب پالیسی یہ ہو, جب ویژن یہ ہو تو, اور سیکیورٹی اسٹیٹ والی بات تو پہلے سے موجود ہے. آپ ویسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ شہروں کے اندر آ رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہا انہیں اپرچونیٹیز. کیا ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے سر پاکستان میں؟ ڈی انڈسٹریلائزیشن میں یہ نہیں کہوں گا. ڈی انڈسٹریلائزیشن تو ان ملکوں کی بات میرا خیال ہے زیادہ اپروپریٹ لفظ ہے جہاں پہ مثال کے طور پہ جیسے ایک زمانے میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری یورپ کے ملکوں میں ویلفیئر اسٹیٹ کے دور میں 80 سے پہلے 70% تقریباً معیشت مینوفیکچرنگ پر مشتمل تھی. تو وہ آؤٹ سورسنگ ہوئی. وہ امریکہ بھی جو آئرن بیلٹ تھا وہ رسٹ بیلٹ ہو گیا, مطلب وہ ڈی انڈسٹری. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں آؤٹ سورس جو ملٹی نیشنلز ہیں, مثلا آپ سیال کوٹ جائیں, آپ فیصل آباد جائیں, کراچی جائیں, تو گیپ دنیا کے بہترین فٹ بال کے بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ ایکچولی سٹچنگ اور پروڈکشن کی پروسیسز ہمارے مزدوروں سے لے رہے ہیں. بالکل. تو ایکچولی اگر آپ آؤٹ سورسڈ انڈسٹری کی فگرز لیں گے تو ایکچولی شفٹ ہوا ہے کافی سارا انڈسٹری ہمارے جیسے ملکوں میں. بٹ ہماری چونکہ ایک سسٹمیٹک پالیسی نہیں ہے, ہماری پالیسی ہے کہ ملٹی نیشنل کو آ کر تمام انسینٹیوز دے دیے اور جو مقامی پروڈیوسر ہے وہ بس اس کا بیسکلی دلال بن جاتا ہے. کوئی آٹونمس ہمارا کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا سر. سر کمپیٹ تو اس صورت میں کریں نا کہ آپ کوئی اس طرح کی کوئی اس کو انسینٹیو دیں, کوئی جوائنٹ وینچرز کی بات کوئی آپ مطلب چلیں. ایون میرا حالانکہ اس پر بھی تنقید ہو سکتی ہے, بٹ آپ ہندوستان یا بنگلہ دیش میں ان کی سافٹ ویئر انڈسٹری کو حکومت نے باقاعدہ تقویت دی ہندوستان میں, یا فارماسیوٹیکلز کا آپ دیکھیں, حالانکہ اس کے بڑے مسائل ہیں اور بڑی ایکسپلائٹیو لیبر پریکٹسز ہیں, لیکن پاکستان میں تو وہ بھی نہیں ہے نا. بیسکلی ایک کمپیوٹر گماشتہ ایک تصور ہے کہ ایک بڑی کمپنی آئے گی باہر سے اور ہم اس کے چھوٹے موٹے لوکل کنٹریکٹر بنیں گے. اس سے زیادہ تو کوئی لمبی چوڑی ویژن ہے نہیں. اچھا سر, ایک اکانومی پہ آخری سوال, یہ ٹیکس بیس ہم بھی لکھ کے اور آپ بھی میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہی ہوں گے, یہ اسٹیگنٹ ہے اسی پہ 9-10% پہ ٹیکس ٹو GDP ریشو. تو یہ اسی طرح سے ہی رہنا ہے, ایلیٹ کیپچر ہی ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگانے, انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے گزارا چلانا ہے؟ آئی مین ٹرینڈس تو واضح ہیں کہ پچھلے وہی جب سے ہم 13-14 اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز ہیں, وہی آپ یوٹیلیٹیز پہ سبسڈیز کم کر رہے ہیں, آپ بیسک فوڈ آئٹمس پہ, یہی ہے نا انڈائریکٹ ٹیکس اسی کو کہتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے جب آپ کے ٹارگیٹس میٹ نہیں ہوتے تو آپ یہی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ضرور, مثلا ابھی ریئل اسٹیٹ کی ہم نے بات کی, بے پناہ وہاں پہ پیسہ کمایا جا رہا ہے, آپ تھوڑا سا بھی اس کو لگام دیں یا یعنی کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. ریئلی پرابلم کیا ہے مہتاب صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ جس نے پالیسی بنانی ہے نا وہ خود اس عمل میں ہے انوالوڈ, پروفیٹیئرنگ کی. کچھ سپریشن نہیں ہے نا. دیکھیں نا, سپریشن ہونا ہے جو پالیسی بنانے والا اور جس کو آپ ٹیکس کرنے ہیں اس میں اگر وہ کوئی سپریشن ہی نہیں ہے افیکٹولی, یا وہ لابیز اتنی طاقتور ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا, آپ امریکہ جائیں تو بگ بزنس لابیز ہر چیز کو کنٹرول کرتی, ان کی بھی جمہوریت انہی کے رحم و کرم پہ. لیکن ہمارے ہاں تو جمہوریت بھی کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے نا. یہاں پہ تو جمہوریت کا بھی ایک بڑا ہے کہ یار کوئی لوڑی لنگڑی جمہوریت ہی ہو جائے اور کسی کو فیصلہ کرنے کا بحث ہو جائے. میں نے کہا نا, ایون بحث کا ہونا, بیسک سٹرکچرز کی ڈیبیٹس کرنا. تو آف کورس اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ وہی دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے ریونیو ٹارگیٹس IMF کے کہنے پر میٹ کرنے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن یا ایگریکلچرل انکم پہ بھی ہم ٹیکس نہیں لگاتے, وہ جو کیپٹل گینز پہ ٹیکس نہیں لگاتے. جہاں پہ لگانا چاہیے بالکل وہیں پہ تو ہم ان کو معافیاں دیتے ہیں. تو پھر کیسے ہوگا سر؟ یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں بیوروکریسی کے اندر ریفارمز لے کر آؤں گا اور ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ لگاؤں گا. تو ان کو کیا سر 3 سال اب گزر گئے ہیں, یہ 4تھا سال ان کا جاری ہے, کوئی ایک چیز بھی جو انہوں نے کہا تھا میں امپلیمنٹ کروں گا وہ نہیں کی؟ تو مطلب پولیٹیشینس کی سائڈ پہ جو پرابلمس ہیں نا سر؟ نہیں بالکل ہیں, سرٹنلی ہیں. ہمارے پولیٹیشینز میں دیکھیں نا, اس میں میں تھوڑا سا اسٹرکچر کی بات کریں تو میرا خیال ہے پولیٹیشینس کے پرابلمس ایگزسٹ کرتے ہیں ایز اٹ از, مطلب آٹونمسلی ارسپیکٹو. لیکن ہمارے ہاں جو ضیاء الحق کے دور کے بعد پولیٹیشین کا تصور بھی تو یہ تھا نا
کہ آپ بڑے بھائی کے ساتھ بنا کر رکھیں. جی آپ ان کے بغیر تو پھر نان پارٹی الیکشن ہی کروا دی, کوئی نظریے کے بغیر ہی آپ پالیٹکس جب کریں گے تو وہ اس میں تو یہی ہوگا. بٹ آئی تھنک دیٹس ویئر میں پہلے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان پہلا تو نہیں ہے نا. میں تو آپ پچھلے عرصے میں ایوب خان جب اقتدار میں آتا ہے کو کرتا ہے 58 میں, تو آپ یقین مانیں جو پاکستان جو PID کا آفیشیل نوٹ تھا جی اگلے دن 58 کی بات ہے, جی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کا بیان ہے اچھا کہ سارے پولیٹیشینز کرپٹ ہیں اور ہم آ کر صفایا کریں گے. تو یہ والا جو نعرہ ہے نا, یہ اتنا ہم نے اس کو چلا لیا ہے, تو یہیں پہ تو گڑبڑ ہے نا کہ ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے. اب آپ کون سا کوئی جو, میں یہ نہیں کہ کسی کو برا بلا, لیکن 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, یہ کہا تھا نا. مطلب میرا مقصد یہ کہ پھر سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا پیمانہ اتنا لو ہے کہ ہم اس کو قبول بھی کر لیں. میرا خیال ہے کہ ریئل کویشچن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو ان کی ٹھوس چیزیں تھیں, 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر, جی لیٹس سے اگر آپ نے کرنا ہوتا تو پھر آپ واضح کرتے نا کہ میں کوئی ایسی جاب کریشن کا کوئی ایک اسکیم شروع کر رہا ہوں رورل ایریاز میں بھی. صرف یہ نہیں کہ اگر چینی کو کمپنی نے آ کر لگا دیا تو پھر نہیں, اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر کو پلان بنا کر. سر مجھے جو میں دیکھیں مجھے یاد ہے جب یہ حکومت نئی آئی تو طلعت صاحب کے ایک پروگرام میں بھی انہوں نے مجھے بلایا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب تھے, اور تو میں نے کہا تھا جی پہلے مجھے یہ بتائیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں گھر ہیں کتنے. صحیح, پاکستان میں یار 50 لاکھ پکے گھر نہیں ہیں, آپ 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں بنانا چاہتے ہیں. مطلب وہ بات کریں سر جو میں یہی کہہ رہا ہوں, ایک تو ہوتا ہے نعرہ, اگر آپ 50 لاکھ گھر کی بجائے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کی جو خرید و فروخت ہے جی جس کی وجہ سے بالکل آدھی سے زیادہ آبادی کچی آبادیوں میں رہے. اب کچی آبادیوں میں لوگ کیوں رہتے ہیں؟ مائنڈ یو میں کچی بستیوں میں کام کرتا ہوں, کچی آبادیوں میں لوگ پیسے دے کر رہتے ہیں, مفت میں نہیں رہتے جو ہمارا تصور ہے. صحیح, لائن مین آتا ہے واپڈا کا, اس کو بھی پیسے دیتے. CDA والے آ کر اس کو کہتے ہیں میں بلڈوز کر دوں گا, اس کو بھی. ٹھیک, اب اس کا مطلب ایک پوری انفارمل مارکیٹ فار ہاؤسنگ چل رہی ہے. بالکل, آپ اس کو اون کریں, ایکسیپٹ کریں, مطلب بیان کریں کہ یہ ریالٹی ہے, ریگولرائز کر دیں. ایگزیکٹلی. ہمارے ہاں نعرہ لگانا 50 لاکھ گھر, کرپشن 90 دن میں ختم, اسی کو مین سٹریم پالیٹکس کا پیمانہ بنایا گیا نا. سنجیدہ بات کہ یار اصل بات یہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا, یہ زیادہ مناسب بات ہوگی نا. پھر اب آپ کہہ رہے ہیں میں اچھے لوگ لیں, ابھی کون سا وہ فرشتہ آئے گا, ہے تو وہی پاکستانی جو میں اور آپ ہم سب. وہ 200 بندے لانے تھے سر ایکسپرٹس, سر ایکسپرٹس تو آئے نا, IMF کا بندہ آ کر گورنر اسٹیٹ بینک ایز یوزول لگ گیا, بہت سارے آئے. ٹھیک ہے, شوکت ترین صاحب باہر سے آئے, جیسے ایک زمانے میں معین قریشی اور شوکت عزیز صاحب آتے تھے. اس طرح کے ایکسپرٹس تو آ ہی جاتے ہیں ہمیشہ. کویسچن یہ نہیں ہے, کویسچن یہ لارجر اسٹرکچر ہے جس کے ذریعے. آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں نا, میرا ایشو یہ ہے کہ وہ جیسی نوکری ختم ہوتی ہے دوسرے دن فلائٹ لیتے ہیں اور واپس چلے بھی جاتے ہیں, کیونکہ ان کے سٹیکس ہی نہیں ہیں یہاں پہ. میں یہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا, میرا مقصد یہ کہ ایک سنجیدہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ اون کریں کہ ہمارے دیرینہ اور ڈیپ اسٹرکچرل ایشوز ہیں. یہ نہیں کہ اتنے انکمپریہنسبل ہیں. اگر آپ انفارمل ہاؤسنگ مارکیٹ کی اصلیت کو قبول کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی بہت بڑا الگ الگ نئے گھر بنانے کی بجائے آپ کے پاس ایگزسٹنگ جو لوگ خود غریب لوگوں نے اپنا ہاؤسنگ سٹاک بنایا ہوا ہے شہروں میں, اس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں, ریگولرائز کر سکتے ہیں. اور جہاں پہ مختلف ملکوں میں اس طرح کی سنجیدہ پالیٹکس ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں, ایسا نہیں بھی ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو نعرہ کم, اور وہ میں نے جیسے بات کی سنجیدہ ڈبیٹ کی ضرورت زیادہ ہے کہ آپ نشاندہی کریں. اب 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, جی ہم بحث کر رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کی, جو کہ وہی ایک پھر سے نئے سرے سے وہی چیز کرنا. وہ بھی جو 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, اور ہائر ایجوکیشن میں جو بھی آپ کے حالات بنے ہیں وہ پرائمری اور سیکنڈری لیول کا مسئلہ ہے نا بنیادی, لیکن کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ہے نا, کیونکہ ہم نے ڈگڈگی بجانی ہے, نعرہ لگانا ہے. وہ مشکل بات تو وارہ نہیں کھاتا نا کہ آپ مشکل کام کرنے کے لیے پورا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بنیادی بات, آپ کو عوام کے سامنے کھڑا ہو کر, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا وہ سبز باغ کی بجائے آپ کو ایک سچ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے.
یہ کچھ چند سیاستدانوں کو جگہ سے نکالنے والی بات نہیں ہے. بالکل. یہ ایک سٹرکچر ہے, اس کے مختلف ستون ہیں اور اسی کو ہم نے اون کرنا ہے اور تبدیل کرنا ہے. آخری جو بات سر آپ کر رہے تھے یہ ایجوکیشن سیکٹر کی, آپ خود یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں, یہ دیکھیں نا مطلب یہ جو ہائر ایجوکیشن میں کوالٹی کا ایشو ہے, میں سخت لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں کم از کم, پرائیویٹ سیکٹر کی بھی حال کوئی اتنا اچھا نہیں ہے سوائے چاند کو چھوڑ کر, تو سر کوئی اس کے بارے میں سول سرچنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ میں تو ویسے ذرا زیادہ سخت بند کر دینے کی ضرورت نہیں ہے بجائے اس کی کہ ٹریش ان ٹریش آؤٹ والی بات ہو. آئی فلی ایگری ود یو. دیکھیں یہ تو مشرف دور کا ایک پالیسی تھی کہ دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں کھول دینا. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ڈیمانڈ ہوگا, فائن, بٹ ڈیمانڈ تو میں نے جب ہی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سب سے بڑا جو آپ کا کرائسس ہے وہ تو چھوٹے بچوں کا ہے, نچلی پرائمری اور سیکنڈری. ایگزیکٹلی. اور جو پرائمری اور سیکنڈری میں جو آپ نے 10-12 سال جو آپ نے سو کالڈ سیکھنا ہے اور وہ سیکھنا کم ہے اور رٹا خوری زیادہ ہے, تو جب آپ ہائر ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں تو بہت سارا پانی پول کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک, تو آپ کا سارا توجہ ہائر ایجوکیشن پہ, یونیورسٹیاں کھولنے پہ, پھر اس میں بھی کوانٹیٹیو میٹرکس کہ یہ اتنے پیپر چھاپ دیں, اتنے اسٹوڈنٹ لے لیں. اچھا اب کیا ہو رہا ہے, اب تمام پاکستان کی یونیورسٹیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اب, ٹھیک ہے نا, اب مطلب لٹرلی کوئی پیسہ نہیں ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس بھرتی کرتے ہیں فیس سے, مطلب اپنا خرچہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک نیور اینڈنگ کرائسس ہے, کیونکہ آپ سرٹیفکیشن دے رہے ہیں وہ آپ والی بات, کوالٹی ہے نہیں. تو میرا خیال ہے توجہ ذرا نیچے کی طرف جائے. رہے گی ہائر ایجوکیشن میں جو ایگزسٹ کرتا ہے اس میں کوانٹیٹیو مطلب آؤٹ پٹس سے زیادہ وہی والی بات کوالٹی کا سوال ہے. اور اس میں بھی انفارچونیٹلی اب رات و رات تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ٹیچرز کا معیار دیکھیں گے, پروفیسرز کا معیار دیکھیں گے, تو آف کورس وہ اب ایک ایسی کھیپ آف پروفیسرز جو زیادہ سنجیدہ اور زیادہ کوالیفائڈ اور کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ کرٹیکل دیکھیں. یہ بنیادی جو ہمارا یہ بھی تو ہے نا, صرف لوگوں کو بھرتی کرنے کا بھی سوال نہیں ہے. آپ وہاں پہ ان کو یونیورسٹی یا اسکول میں بھرتی کرنے کے بعد سکھا کیا رہے ہیں, کچھ سوچنا سمجھنا سکھا رہے ہیں یا یس سر سلوٹ. سر یہ جو نیشنل کریکولم ہے, ایک طرف وہ نیشنل کریکولم بھی چل رہا ہے, دوسری طرف او لیولز کا بھی چل رہا ہے, تو یہ کیا وہ تو اسٹینڈرڈ ہے نا کہ آبویسلی یہ تو پرانا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا اسپیشلی سارے پرائیویٹ مینس زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کے تو ادارے تو درمیانے یا لوور اسٹینڈرڈ کے, جو بڑے چینز ہیں پرائیویٹ سکولز کے, ان کے ایز جو اشرافیہ کا بحیثیت مجموعی ان کے لیے پالیسی کچھ اور ہے, ان کو این او سی مل جاتا ہے. جی ان کے لیے پالیسی کچھ اور ہے, اور یہ ہمیشہ سے تھا. تو اس لیے ایس این سی تو ایک الگ ہی بحث ہے, اس پہ تو بندہ کتنی بات کر سکتا ہے. وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم سب کو یکساں دیں گے, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. بس 70-75 سال سے ہم ایک ہی طرح کا نظریہ دینے کی کرتے 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 لوگ اس سے بدظنی ہوتے ہیں یا اور زیادہ انتشار ہی پھیلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مس گائیڈڈ سا ہی ایک ایفرٹ ہے. اینڈ اگین اٹ فیلز لائک ایک جیسے ہوتا ہے ایک پاپولسٹ ٹائپ چیز ہے کہ آپ نے اپنی گیلری کو کچھ دکھانا ہے. سنجیدہ جو مسائل ہیں تعلیم کے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے, تعلیمی معیار کے, پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن کے, اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ آپ والی بات کہ آپ فیس بڑھائیں اور بھرتی کرتے چلے جائیں, ٹھیک, اور معیار کو آپ دیکھیں مت, یہ ہر سطح پہ ہو رہا ہے. اور وہ جو بچے آئی ڈونٹ ایون بلیم دیم, وہ جو بچے بیچارے یہ سوچ کر آ رہے ہیں نا کہ جی ہم پتہ نہیں ایم فل ڈگری لیں گے تو ہم بڑا کو تیر مار لیں گے, وہ جب باہر نکلتے ہیں تو نوکری نہیں ہے ہی نہیں. تو یعنی کہ آل لیولز آف مطلب ہر لیول پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگین لیک آف ویژن. تو ایس این سی تو ایک لیک آف ویژن پر پردہ ڈال کے بس ایک نعرہ کے پیچھے ہم چل پڑے, اور وہ بھی اب آپ کے سامنے وہ بھی سلیکٹیولی اپلائی ہو رہا ہے. سر آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں, یہ جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, آپ یہ دیکھیں نا کہ اب کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی وہ پیسے لے کر جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں جی, وہ پیسے لے کر جو ہے ان کو داخلہ دے دیا جاتا ہے, سیلف فائنینس. اب اس پہ سر یہ تو ویسے نواز شریف نے تو شروع کیا تھا اور بہت ہی برا شروع کیا تھا, پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کی تباہی کر دی. لیکن سر
اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ڈگری لے لیں گے. یہی ہے ایگزیکٹلی, آپ ڈگری بیسیکلی خریدا جاتا ہے ایسینشلی. تو یہی تو میں آپ سے گزارش کروں نا, دیکھیں یہ اب ہم نے, اینڈ یہ بائی دا وے عالمی سطح کا ایک سوال ہے. ایون یورپ کے, نارتھ امریکہ کے بڑے وہ عظیم ترین ویلفیئر اسٹیٹس, انہوں نے بھی تعلیم اور صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور اب وہ بھی ایک اندر سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح, دیکھیں معیشت کا سوال کوئی محض پیسہ کمانے کا سوال نہیں ہے, وہ آپ کے سماج کے ویژن کا سوال ہے. کیا آپ تعلیم اور صحت اور رہائش ایک پبلک گڈ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان جو آپ کے سماج میں رہتا ہے اس کا حق ہے ان چیزوں تک اس کی رسائی ہو؟ تو پھر تو ایک پبلک سیکٹر درکار ہے نا, جو اس چکر میں نہ دیکھے کہ میں پیسے اس میں سے کیسے کماؤں گا. ان فیکٹ دین آپ کا وہ سیکٹر ایون سبسڈائز ہو سکتا ہے. بٹ دوسری طرف IMF ہے, بینک ہے, آپ کا اشرافیہ ہے, آپ کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے اپنے اپنے ویژنز ہیں, ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں فٹ ان کہ تعلیم اور صحت اور رہائش اور یہ کہ جی دیہات کے لوگوں کو کوئی روزگار وہیں پہ ملے تاکہ شاید. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے مسائل سمجھے نہیں جا سکتے یا ان کے لیے کوئی پالیسی کی ترتیب نہیں دی جا سکتی, لیکن وہی جو میں اب 3-4 بار کہہ چکا ہوں, جن کا یہ کام ہے وہ کمانے کے چکروں میں تو وہ کیوں کریں گے, وہ تو پھر وہ کمائی زندہ باد ہی ہے ان کے لیے. اچھا سر, ایک مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کے لیے گورنمنٹ تو میرے خیال میں ناکام ہو چکی ہے, نہیں مطلب کسی کوئی پالیسی ہے نہیں ہے سچ. کیا کوئی پرائیویٹ سیکٹر, کوئی NGOs, کوئی مل کے کچھ اس سلسلے میں کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ سر وہ تو ہو رہا ہے نا, لیکن وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے. نہیں, وہ کیسے افیکٹو ہوگا نا مطلب صاحب, اب 25 ملین بچہ ہے, یہ کسی ایک NGO یا پرائیویٹ سیکٹر میں تو کوئی اس طرح کی پہنچ تو نہیں, یہ بیسکلی ریاست کا کام ہے. اب ریاست کا کیا, پہلے تو نشاندہی کرنا. اچھا اب کیوں بچہ اسکول نہیں پڑھتا؟ عمومی بات یہ کیونکہ اس نے گھر کو, مطلب گھر میں فاقے ہیں تو وہ باہر نکل کر کہیں نہ کہیں بھیک مانگ کے یا رتی جمع کر کے وہ کا گزارا چلا رہا ہے. تو یہ چیزیں تو وہی اگین ڈیپ اسٹرکچرل مسئلے ہیں. اگر آپ اس خاندان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیں گے تو ان کا بچہ یقیناً اسکول چھوڑ کے یہ کام کرے. اچھا سر, آپ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں, یہ جو لڑکے میٹرک اور اس لیول آف ایجوکیشن سے اور جو O اور A لیول سے آتے ہیں, ان میں آپ کو ڈفرینس محسوس ہوتا ہے؟ ہاں بتیرا. خیر ہمارے ہاں تو کوئی بہت O A لیول والے آتے بھی نہیں ہیں, آتی ہیں تو لڑکیاں تھوڑی بہت آتی ہیں, اور اس کی بھی وجہ عموماً ان کے اوپر کنسٹرینٹس ہیں کہ چونکہ پنڈی اسلام آباد, اگر میں QAU میں تو پنڈی اسلام آباد کی لڑکیاں آتی ہیں تاکہ ان کو گھر سے باہر نہ رہنا پڑے. تو ان میں سے آپ کو وقتاً کوئی پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہوا جو کہ O A لیول کرنے میں, تو یقیناً بہت فرق ہے, کیونکہ وہ انگریزی بھی پڑھ لیتے ہیں, بول لیتے ہیں, ان کی ڈکشن, ان کا اظہار, ان کا لکھنا, ان کا ریڈنگ کمپریہنشن, سب کچھ فرق ہے. اور اگین وہ اس میں کوئی ذہانت کا کویسچن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کسی کو 14 سال ایک طرح کی تعلیم دیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جس کو نہیں ملے, اسکلز آپ نے ڈیولپ کیے. تو یہ سمپلی سسٹمک ایک ڈسکرمنیشن ہے کہ جو پہلے سے بہتر جگہ سے آتا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے اس کی. لیکن لائک اے سیڈ بہت تھوڑے ہیں, اب بہت تھوڑے ہیں جو پبلک یونیورسٹی. ایک آخری سوال یہ پبلک یونیورسٹیز کے اوپر, پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی جو 500 دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں ان میں شامل نہیں ہے. ہم کوئی توقع رکھیں کہ کوئی اس سمت میں بھی کوئی کام ہوگا, یا وہ سمت میں تو ہم بات کر چکے ہیں نا, اس کے لیے تو پھر ہمیں وہ تھوڑا سا سنجیدگی سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو معیار کو کیسے بہتر. لیکن اگر آپ اس سمت میں فرینکلی اسپیکنگ رینکنگز بھی کافی آسانی سے اگر آپ سمجھ لیں کہ رینکنگز میں آپ 500 والے نمبر پہ کیسے آ سکتے ہیں, تو آپ وہ والا میٹرکس بھی ہیں. وہ مثلا مثال کے طور پہ اس میں بہت بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریسرچ پبلیکیشنز کتنی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں ہم چھاپ کے جتنے 10 کی بجائے ایک اور 0 لگا کر 100 کر دیں گے, 500 نمبر پہ آ جائیں گے. تو یہ بھی کوئی آئی ڈونٹ تھنک دیٹس, ہمارا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی رینکنگ لسٹ پہ ہیں. ہمارا یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ یہ جو 15 کروڑ نوجوان ہیں جس کی میں نے بات کی, جس میں سے چلو 30-40 لاکھ تو شاید اس سطح پر جائیں گے, تو وہ ان کے لیے ہماری ویژن کیا ہے. وہ بھی جو ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی جو نہیں کر رہے, ویژن کیا ہے. اینڈ وہ مجھے
جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کنسپیکیوس بائی اٹس ایبسنس، ویژن ہے نہیں، بس جو آیا اس نے ڈگڈگی بجائی، اس نے نعرہ شارٹ ٹرم بیسس پہ کیا اور نکل گیا. دیر از نو لانگ ٹرم ویژن. اور اس کے سوائے ایک وہ جو ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں اور وہ ہم ہمیشہ سے وہ ایک مسلسل ایک پالیسی رہتی ہے. باقی جس حد تک انٹل دا 70s، میں نے آپ کہا کہ 70s میں پھر بھی کوئی پش بیک تھا، مزدور طبقے کی بات تھی، کسان کی بات تھی، نوجوان کی بات تھی. اس کے بعد سے پارٹلی وایا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز، بٹ آلسو کیونکہ ہمارے اپنے اشرافیہ نے یہی فیصلے کیے ہیں، تعلیم، صحت، روزگار، رہائش، جو کچھ تھوڑا بہت ہم دیتے بھی تھے، تھوڑا دیتے تھے، وہ بھی ہم نے بتدریج چھیننا شروع کیا. لیکن سر ایک آپ کو نہیں سمجھ آتا، اور یہ میرا آخری سوال ہوگا، مثلا آپ دیکھیں کھانے پینے کی آپ کی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، جی، خاص کر SPI، بجلی آپ کے ملک کے اندر آج کل کہہ رہے ہیں سرپلس ہے، لیکن اس کے لاسز اور اس کی لوڈ شیڈنگ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. گیس، اس کا کرائسس بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. کھانے پینے کی چیزیں اپنے ملک میں پیدا ہوتی تھیں، ایگریکلچر بیسڈ کنٹری تھا. $8.4 بلین کی کموڈیٹیز امپورٹ کی ہیں پچھلے سال. کوئی ویسے گزارا ہم نے کرنا ہے، پلان کیا ہے؟ میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ ہم بس بڑھ رہے ہیں، اور کسی ایک سٹیج پہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، چلو ایک اور چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، آپ اگر رہتے ہیں اس شہر میں، ارد گرد آپ کو جو بھی رہتا ہے، پانی کی بڑی شدید قلت ہے. پانی کی بالکل. ہم بور 25 فٹ پہ کرتے تھے، پھر 50 پہ، پھر 100 پہ، اور اب 200، 300، 400 پہ چلے گئے. آخر سوچنے والا یہ سوچتا ہے نا کہ ایک دن آئے گا کہ نہیں ہوگا. تو یہ ہر چیز کی طرح یہی ہے، اینڈ دیٹس واٹ آئی مین بائی لیک آف ویژن. اور جنہوں نے سوچنا ہے وہ آپ میں اور میرے جیسے لوگ ہیں جو کہ کم از کم کچھ تو سوچتے ہیں نا، کچھ تو درد رکھتے ہیں کہ ہوگا کیا. باقی نظام حکمرانی میں تو کوئی زیادہ اس طرح کے کوئی ہے نہیں کردار. اور یہیں سے ہم نے بات شروع کی، یہی ختم ہونا چاہیے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم اچھی تجاویز بھی، بحثیں بھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں اہم ہے، کیونکہ جب تک وہ بحث نہیں ہوگی کم از کم کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا کہ نہیں صرف ڈگڈگی نہیں، ایکچولی ان چیزوں کے حل ہیں، سوچے جا سکتے. لیکن یہ کہ وہ پالیٹکس ایسا ہونا تاکہ حکمرانوں کے حلقوں میں بھی کوئی اس کے ویژن کی بنیاد پہ کوئی پالیسیاں بنیں، وہ ایک مسنگ سٹیپ ہے. اور وہی میرا خیال ہے مین چیز ہے. اور امید کی جا سکتی ہے، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی، کہ ایک آنے والے وقت میں حالات ہی اس طرح کے بنیں گے کہ ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی. ورنہ تو آپ کے سامنے جو آپ نے خود کہا کہ معاملہ بگڑتا چلا جائے گا، اور آئی ڈونٹ نو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی کرائسس لائک سچویشن پیدا ہوگی سر. جی. اور تو کلائمیٹ کے بھی مسائل ہیں، جس سے میں نے پانی کی مثال، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں معیشت ایسی ہے، سیاست ایسی ہے، تعلیم کا. بالکل. کلائمیٹ، پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں جو سب سے کلائمیٹ چینج پرون ریجنز ہیں، جی ہاں، اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت؟ سر وہ تو 2 سے 4% آف GDP کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ کر رہا ہے یہ کلائمیٹ چینج. رائٹ. سو یہ فگرز ہیں، ٹوٹے کہیں نہ کہیں ذکر ہو جاتا ہے، بٹ اگین کوئی سنجیدہ یعنی کہ سوچ بچار اور اس پہ پھر ول جنریٹ کرنے کا فقدان. سر جی تھینک یو ویری مچ. اور اس امید کے ساتھ کہ ہم یہ جو باتیں ہیں اور یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ایکشن میں کنورٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک پروسیس شروع ہو، اور اس پروسیس کے نتیجے میں یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پازیٹیو تبدیلی بھی پاکستان کے اندر آئی. لیکن یہ جو تبدیلی کا ورڈ ہے یہ کوئی زیادہ پاکستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس کی جگہ پہ میں کہہ رہا ہوں کوئی اچھی چیز جس سے ہماری زندگی میں پازیٹیو چینج آئے، میری مراد اس سے یہ ہے. تو مہتاب حیدر کو نئے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.